خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ بہار کالونی کوٹ لکھپت لاہور سے میں اینڈرو اسحاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کیتھولک کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، آؤ ہم اسے مار ڈالیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت تکوین کی کتاب، اس کا 37واں باب 3 سے 4، 12 سے 13 اور پھر 17ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اور اسرائیل یوسف کو اپنے سب لڑکوں سے زیادہ پیار کیا کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے بڑھاپے کا بیٹا تھا، اور اس نے اس کے لیے ایک آستین دار لبادہ بنوایا، اور اس کے بھائیوں نے دیکھ کر کہ ان کا باپ اس کے سب بھائیوں سے اسے زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے کینہ رکھا، یہاں تک کہ اس سے صلح کی بات نہ کر سکتے تھے۔ اور اس کے بھائی اپنے باپ کے گلے چرانے کے لیے شکم کو گئے۔ تب اسرائیل نے یوسف سے کہا، کیا تیرے بھائی شکم میں نہیں چراتے ہیں؟ آ، میں تجھے ان کے پاس بھیجوں۔ اس نے اسے کہا کہ میں حاضر ہوں۔ وہ شخص بولا، وہ یہاں سے چلے گئے اور میں نے انہیں یہ کہتے سنا کہ آؤ ہم دوتائن کو جائیں۔ تب یوسف اپنے بھائیوں کے پیچھے چلا اور انہیں دوتائن میں پایا۔ جب انہوں نے اسے دور سے دیکھا تو پیشتر اس سے کہ وہ نزدیک آئے اس کے قتل کا منصوبہ باندھا، اور ایک نے دوسرے سے کہا، دیکھو وہ صاحب خواب آ رہا ہے، پس آؤ ہم اسے مار ڈالیں اور کسی حوض میں ڈال دیں اور کہیں کہ کوئی برا درندہ اسے کھا گیا، اور دیکھیں کہ اس کے خوابوں کا کیا نتیجہ ہوگا۔ تب رویبین سن کر اسے ان کے ہاتھوں سے بچانے کے لیے بولا کہ ہم اسے قتل نہ کریں، اور کہا کہ اس کا خون مت بہاؤ، بلکہ اسے اس حوض میں جو بیابان میں ہے ڈال دو، اور اس پر ہاتھ نہ ڈالو، تاکہ وہ ان کے ہاتھوں سے بچا کر اس کے باپ تک اسے پھر پہنچائے۔ جب یوسف اپنے بھائیوں کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا آستین دار لبادہ جو وہ پہنے تھا اتارا اور اسے پکڑ کر حوض میں ڈال دیا۔ وہ حوض خالی تھا، اس میں پانی نہ تھا۔ اور وہ روٹی کھانے بیٹھے، اور انہوں نے آنکھیں اٹھائیں تو دیکھا کہ اسماعیلیوں کا ایک قافلہ نقط اور بلسان اور دھونا اونٹوں پر لادے ہوئے جلاد سے آتا ہے کہ انہیں مصر میں لے جائے۔ تب یہودا نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ اگر ہم اپنے بھائی کو مار ڈالیں اور اس کا خون چھپائیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ آؤ اسے اسماعیلیوں کے ہاتھ بیچیں اور اس پر اپنے ہاتھ نہ ڈالیں، کیونکہ وہ ہمارا بھائی اور ہمارا خون ہے۔ اور اس کے بھائیوں نے اس کی بات مانی۔ اس وقت 2 مدیانی سوداگر ادھر سے گزرے، لہٰذا انہوں نے یوسف کو کھینچ کر حوض سے باہر نکالا اور اسماعیلیوں کے ہاتھ 20 مسکال کو بیچا، اور وہ یوسف کو مصر میں لائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ جو عجائبات خدا نے کیے ہیں انہیں یاد رکھ۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 105، اس کی 16ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک۔ اور اس نے زمین پر قحط نازل فرمایا اور روٹی کا سہارا بالکل توڑ ڈالا۔ اس نے ان سے پہلے ایک آدمی کو بھیجا تھا، یعنی یوسف کو، جو غلامی میں بیچا گیا۔ انہوں نے اس کے پاؤں کو بیڑیوں سے باندھا، اس کی گردن لوہے سے جکڑی رہی، جب تک اس کا سخن پورا نہ ہوا۔ خداوند کا کلام اسے آزماتا رہا۔ بادشاہ نے حکم بھیج کر اسے رہائی دی، اقوام کے حکمران نے اسے آزاد کیا۔ اس نے اسے اپنے گھر کا مختار اور اپنی ساری ملکیت پر حاکم ٹھہرایا۔
پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جو کوئی اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بامطابق مقدس متی، اس کا 21واں باب 33ویں سے 43ویں اور پھر 45ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک۔ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے۔ لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر طاقستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ پس جب طاقستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کر دے گا اور طاقستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خدا کی طرف سے ہوا ہے اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی یہ تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔